زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 31 مئی پیر کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی کمیٹی کا چوتھا اجلاس چیئرمین خلیل بلوچ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں کابینہ اور مرکزی کمیٹی کے تمام ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف ایجنڈا زیر بحث آئے اور فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی کا مرکزی کونسل سیشن بنام شہید ڈاکٹر منان بلوچ اور بیاد شہدائے بلوچستان منعقد ہوگا۔ کونسل سیشن کے انعقاد کے لیے تاریخ اور مقام کا تعین کرنے کے علاوہ مختلف کمیٹیوں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ مرکزی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین خلیل بلوچ نے کہا کہ اس سفر میں ہم نے اپنے انتہائی لائق اور سینئر ساتھی قربان کیے ہیں۔ قومی تحریک یا سماج کے دیگر پارٹی یا تنظیموں سے ہمیں جو چیز منفرد بناتا ہے وہ ادارہ پر اعتماد، ادارتی سیاست، ٹیم ورک، مستقل مزاجی اور انقلابی تقاضوں سے ہم آہنگی ہے، اور ادارتی سیاست کے تصور اور اس پر عمل درآمد نے پارٹی کو سینئر رہنماؤں، کیڈرز اور کارکنوں کی شہادت جیسے نقصانات کے باوجود قائم رکھا، اور مختصر وقت میں ہم نے بے شمار ساتھی قربان کیے ہیں، لیکن قربانی ادارتی سیاست، ٹیم ورک اور مستقل مزاجی سے کام کی بدولت عوام کا ہمیں اعتماد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کونسل سیشن کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں خامی اور کمزوریوں کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ مرکزی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا کہ بلوچ نیشنل موومنٹ ایک انقلابی اور سیاسی پارٹی ہے۔ ایک ماس پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی کا ہم نے حلف اٹھایا ہے، اور واقعتاً بلوچ نیشنل موومنٹ کی قیادت سے لے کر کیڈر اور ممبران نے قربانی دی ہے۔ اس عمل میں کوئی بھی دشمن ہمیں نشانہ بنا سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آزادی کے جدوجہد کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔ سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں اور فیصلے کیے گئے، جس میں پارٹی کے وائس چیئرمین غلام نبی بلوچ کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی۔ ان کی خالی نشست پر مرکزی کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر خدا بخش کو وائس چیئرمین منتخب کیا گیا، اور مرکزی کمیٹی کے خالی نشست پر بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے سابق وائس چیئرمین کمال بلوچ کو منتخب کیا گیا، جبکہ کوریا زون کے ممبر عابد بلوچ کی بنیادی رکنیت بحال کی گئی، اور زروان ہنکینگ کے سابق ڈپٹی آرگنائزر حاصل بلوچ کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر 2 ماہ کے لیے معطل کیا گیا۔ اس اجلاس کی تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ zurumbish.com پر موجود ہے، جسے آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبگر بلوچ نے کہا ہے کہ قابض پاکستانی فوج نے 27 مئی کو پنجگور کے علاقے کیل کور میں جکی کور کے مقام پر تنظیم کے ایک گوریلا کیمپ پر پیدل فوج سمیت ہیلی کاپٹروں سے حملہ کر دیا، جہاں دشمن فوج کے حملے کو گوریلا حکمت عملی کے تحت ناکام بناتے ہوئے قابض فورسز کے متعدد اہلکار ہلاک کیے اور کئی کو زخمی کیا، جس کے بعد دشمن فوج مذکورہ علاقے سے پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ بیبگر بلوچ کے مطابق شکست خوردہ فوج نے سرمچاروں سے ہزیمت اٹھانے کے بعد مادک کور میں ایک گھر پر ہیلی کاپٹروں سے شیلنگ کرتے ہوئے 2 غریب چرواہوں بولا ولد مولا بخش اور عصا ولد مارو کو شہید کر دیا، جبکہ پیدل فوج نے مذکورہ بازار میں اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے متعدد خواتین اور بچے مفلوج ہو گئے۔
दूसरी तरफ यूनाइटेड बलोच आर्मी के तर्जुमान मज़ार बलोच ने कहा है कि हफ्ते की शाम यूनाइटेड बलोच आर्मी के सरमाचारों ने हरनाई के इलाके में काबिज पाकिस्तानी आर्मी के कैंट पर बड़े हथियारों से हमला किया, जहां रॉकेट लॉन्चर के 2 गोले काबिज पाकिस्तान आर्मी के कैंट के अंदर गिरकर जोरदार धमाकों से फट गए, जिसके बाद आर्मी कैंट के अंदर भगदड़ मच गई। मज़ार बलोच के मुताबिक हमले में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। 8 साल से लापता सैफुल्लाह रोदेनी की जबरी गुमशुदगी की एफआईआर 8 साल के बाद दर्ज की गई है। काबिज पाकिस्तानी फौज के हाथों 8 साल कबल जबरी तौर पर लापता होने वाले सैफुल्लाह रोदेनी की हमशीर फरजाना रोदेनी का इस मौके पर कहना था कि 8 साल बाद आज कमीशन के कहने पर मेरे भाई का एफआईआर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा भाई लेवीज का मुलाजिम था। 8 साल कबल पाकिस्तानी फोर्सेज ने उस वक्त उनको हिरासत में लेकर लापता कर दिया जब वो अपने ड्यूटी पर जा रहा था। फरजाना का मजीद कहना था कि सैफुल्लाह घर का वाहिद कफील है, जबकि वालिदैन उनकी रात तकते तकते इस जहां से चले गए। फरजाना रोदिनी ने मुतालबा किया कि अगर उनके भाई ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश करके उसे सजा दी जाए, लेकिन इस तरह से उसे लापता रखकर खानदान वालों को अजियत नहीं दें। सूराब के नज़दीक ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। इतलात के मुताबिक हादसा लाखोरियान के मकाम पर तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया, जहां टायर बरस्ट होने की वजह से कार हादसे का शिकार हुई। दालबंदन के करीब यकमच के इलाके में मुखालिफ सिमत से आने वाले 2 ईरानी जमियात पिकअप गाड़ियों में तसादम के नतीजे में आग भड़क उठने से 2 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक, जबकि 2 अफराद झुलस कर शदीद जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ खुजदार के नवाई इलाके जीदी में 2 ग्रोहों में तसादम हुआ है, जिसमें एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक खुजदार से बताया जाता है। ग्वादर के इलाके ज़हूर शाह हाशमी वार्ड में एक हफ्ते से ख़राब ट्रांसफार्मर की मुरम्मत न होने के सबब ज़हूर शाह वार्ड के मुकीनों ने मेरीन ड्राइव को एहतजाजन बंद कर दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि ग्वादर में तरक्की का ढोंग रचाकर मकामी लोगों की जिंदगियों को अजाब में मुब्तला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वादर में पुरानी आबादियों में अंधेरे और प्यास का राज है, जबकि तरक्की के नाम पर यहाँ मकामी लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया गया है। ये थीं बलूचिस्तान से मुताल्लिक खबरें। अब इलाकाई और आलमी खबरें पेश करेंगे खलील बलोच। पाकिस्तान में कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक एक अहम जंगजू कमांडर मुफ्ती खालिद को अफगानिस्तान में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। कमांडर मुफ्ती खालिद की लाश अफगान सूबे कुन्नड़ से मिली है, ताहम टीटीपी और अफगान हुकूमत की तरफ से मुफ्ती खालिद की हलाकत की न तस्दीक की गई है और न ही तरदीद सामने आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ने कहा है कि मुफ्ती खालिद 2008 की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक सियासी जलसे पर होने वाले हमले में मुलव्वस थे। इस हमले में 36 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। मुफ्ती खालिद को दीगर कई वाकयात में भी मुलव्वस करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात के हवाले से अहम ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक लिए जाने का ऐलान किया गया। NCOC एलामिया के मुताबिक सूबे 31 मई से क्लासेस शुरू कर सकते हैं। क्लासेस का इजरा कोरोना SOPs के साथ मुतबादल दिनों में किया जाए। एलामिया में कहा गया है कि असातिज़ा और तालीमी इदारों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करवाई जाए। NCOC ने वाज़े तौर पर हिदायत की है कि असातिज़ा के वैक्सीनेशन 10 जून तक मुकम्मल करवाई जाए।
پاکستان کے وفاقی وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے صحافی اسد علی طور پر اسلام آباد میں ہونے والے حملے سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کو اعلیٰ ترین سطح پر وزارت اطلاعات اور پاکستان کی فوج کی خفیہ ادارے ISI کے درمیان رابطہ ہوا، جس میں ISI نے صحافی اسد علی طور پر اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ حملے اور مبینہ تشدد سے مکمل لاتعلقی ظاہر کی ہے۔ وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایسے الزامات کا تسلسل ظاہر کرتا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت ISI کو ففتھ جنریشن وار فیئر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغانستان نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کی افواج کے افغانستان سے انخلا سے پہلے طالبان کے ٹھکانے بند اور شدت پسند گروہوں کی حمایت ختم کرنے سے متعلق عملی اقدامات کرے۔ افغان حکومت کی ترجمان دعا خان مینا پال نے کہا ہے کہ افغانستان کے مطالبات انتہائی واضح ہیں۔ افغانستان سمجھتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے اور حمایت موجود ہے۔ مینا پال نے افغان صدر اشرف غنی کے رواں ماہ 14 مئی کو کیے گئے دعوے کو بھی دہرایا، جس میں افغان صدر کا ایک میگزین کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ طالبان پاکستان سے مالی امداد حاصل اور بھرتیاں کرتے ہیں۔ بھارت نے کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے بیان پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ واضح رہے، جنرل اسمبلی کے صدر ویلکان بھوسکر نے کہا تھا کہ پاکستان پر یہ لازم ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں زور و شور سے اٹھائے۔ DW نیوز کے مطابق بھارت کا کہنا ہے کہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے بیانات ناقابل قبول اور غیر ضروری ہیں۔ نئی دلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان قابل افسوس ہے اور یقینی طور پر ان کا یہ طرز عمل عالمی فورم پر ان کی ساکھ کو کم کرتا ہے۔ یمن میں آئینی حکومت کو سپورٹ کرنے والے عرب اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ بحر احمر کے جنوب میں حوثی ملیشیا کی 2 دھماکہ خیز کشتیوں کے ذریعے حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ العربیہ اردو کے مطابق عرب اتحاد نے مزید بتایا کہ اس نے گولہ بارود سے بھری دونوں ڈرون کشتیوں کو حملے سے پہلے ہی یمن میں الصلیب کی بندرگاہ کے سامنے تباہ کر دیا۔ عرب اتحاد کے مطابق حوثی ملیشیا کی جانب سے سمندری جہاز اور عالمی تجارت کے لیے سنگین خطرات پیدا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC میں ہفتے کے روز فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جہاں ریلی میں شریک مظاہرین نے اسرائیل کے لیے امریکی امداد ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق لنکن میموریل کے احاطے میں لگ بھگ 1000 سے زائد مظاہرین جمع ہوئے، جنہوں نے فلسطین کے پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں شریک ایک وکیل شریف سلمی نے خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کہا کہ ہم آج امریکی حکومت کو یہ واضح پیغام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو بلا رد عمل امداد دینے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم ہر اس سیاستدان کی مخالفت کریں گے جو اسرائیل کو ہتھیار دینے کی حمایت کرے گا، ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے، ہم ایسے سیاستدان کی مخالف کو فنڈز دیں گے، یہاں تک کہ ہم انہیں عہدے سے ہٹا نہیں دیتے۔ یورپین میڈیسن ایجنسی نے امریکہ کی کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایو این ٹیک کی مشترکہ تیار کردہ کورونا ویکسین 12 سے 15 سال کے بچوں کو لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پہلی کورونا ویکسین ہے جسے یورپ میں رہنے والے بچوں کو لگانے کی منظوری دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یورپ میں گزشتہ برس دسمبر میں 16 سال سے زائد افراد کے لیے فائزر اور بایو این ٹیک کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی منظوری دی گئی تھی، اور اس سے کم عمر بچوں کے لیے ابھی منظوری دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔